ہمارے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی۔ ہم خدا کے پاک کلام میں سے سب سے پہلے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے اور خداوند کی آواز کو نئے عہد نامہ میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب اس کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کرنا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ ہیلو، سب سے پہلے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ مسیح یسوع میں ہمارے محب آسمانی باپ، ہم تیرے حضور میں جھکتے ہیں اور کی گئی ساری عبادت کے لیے تیرے حضور میں شکر ادا کرتے ہیں۔ باپ، اب جب ہم تیرے پاک کلام میں سے سیکھنے کو ہیں تو سیکھنے سکھانے کے عمل میں تو ہمارا ہادی اور رہنما ہونا، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ سب سے پہلے میں خدائے سالوس کا شکر ادا کرتا ہوں اس عبادت کے لیے، اور اس کے بعد میں اپنے بڑے بھائی پادری غضنفر سہیل صاحب کا شکر گزار ہوں، اپنے بزرگ پادری جارج عنایت صاحب کا شکر گزار ہوں، اور میرے لیے یہ بڑے استحقاق کی بات ہے کہ ان کی کلیسیا میں، علاقے میں آ کر خداوند کے کلام کی خدمت کروں، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے بزرگ پادری احمد صاحب یہاں موجود ہیں، پادری عاشر صاحب موجود ہیں، پادری عاطف الدین صاحب ہیں جو میرے بڑے بھائی ہیں، ان سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پادری عاشر صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، بھائی ہیں، ہم نے اکٹھے خدا کے کلام کی تعلیم کو سیکھا ہے، اور آج ہم مختلف علاقوں میں خدا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پادری نفیس صاحب کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ینگ پاسبان ہیں، اور میں ذاتی طور پر اس بات کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے بڑی کثرت سے استعمال کرے، اور ہمیں نوجوان پاسبانوں کو انکریج کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ خداوند ان کی خدمت کی وسعت کو بڑھائے۔ ہم جب خدا کے حضور میں آتے ہیں تو اس کے آنے کا بنیادی مقصد خدا کو عزت دینا ہے اور خدا کی ان سب نعمتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی میں جو بنیادی چیز ہے وہ شکر گزاری ہے۔
کیونکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے مسائل، مصائب، پریشانیوں، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو بطور ایماندار ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک الہی مدد ہمیں ان ساری مصیبتوں، پریشانیوں میں ملتی ہے، اور نہ صرف الہی مدد ملتی ہے بلکہ خدا ہمیں ان مصیبتوں، پریشانیوں سے باہر نکالتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کلسیوں 3 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو، تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ اس آیت میں جہاں مسیح کا اطمینان ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے، وہاں خدا ہمیں ایک مختصر حکم دیتا ہے کہ تم شکر گزار رہو۔ اور اسی حوالے کی اگر ہم 17ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے، کام یا کلام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے شکر بجا لاؤ۔ اس لیے شکر گزاری ہماری زندگی میں بڑا بنیادی رول ہے اور اس کا بڑا حصہ ہے ہمارے ایمان کے اظہار کے لیے۔ اور جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اور خدا کی موجودگی، اس کے کلام اور اس کے وعدوں کے باعث ہر حال میں ہمارا دل مطمئن ہے۔ جو حوالہ آپ کے سامنے آج تلاوت کیا گیا ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور یہ تعلیم صرف 14 باب پر مبنی نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح اپنے پریشان شاگردوں کو، جب انہیں پتا چلا کہ خداوند ان سے جدا ہو رہا ہے اور اب کون ان کی فکر کرے گا، کون ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، تو وہ پریشان ہوتے ہیں، اور خداوند ان کی پریشانی کو سمجھتے ہیں اور ان سے وعدے کرتے ہیں، اور ان وعدوں کو یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب کی سے لے کر یوحنا کی انجیل اس کے 16 باب تک قلم بند کیا گیا ہے۔ اور ان وعدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ وعدے ہیں خداوند یسوع مسیح کے جو کبھی فیل نہیں ہوں گے، جو انفیل پرومسز ہیں، اور یہ شاگردوں تک محدود نہیں بلکہ ہر دور کے ایمانداروں کے لیے ہے۔ اور آج ہم ان وعدوں کے بارے میں مختصر طور پر سیکھیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت وقت ہو چکا ہے، لیکن ہم مختصر طور پر ان وعدوں پر غور کریں گے تاکہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہمیں پتا ہو کہ ہمارے پاس خداوند کے وہ وعدے ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اس لیے ہم آج مختصر طور پر ان پر غور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پریشان شاگردوں سے جو پہلا وعدہ کیا، اس کا بیان یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب کی 34ویں آیت میں ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ویسے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ خداوند یسوع مسیح کا پریشان شاگردوں کو
جو پہلا وعدہ ہے وہ محبت کا ہے، اور یہ محبت عام محبت نہیں، بلکہ وہ محبت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اور اگر ہم 13ویں باب کی پہلی آیت کو دیکھیں تو اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو کر آسمان پر خدا باپ کے پاس جائے، تو جن لوگوں سے وہ محبت رکھتا تھا آخر تک رکھتا رہا۔ اور یہ آخر تک محبت سے مراد ہے کہ فل کیپیسٹی محبت کی۔ خداوند جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی پوری کیپیسٹی میں ہم سے محبت رکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسے دوبارہ دہرایا، اور یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں کہا، یہ حکم ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور کوئی شخص اس سے زیادہ محبت نہیں رکھ سکتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ خدا یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دی، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اور یہ محبت وہ محبت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جو سیکریفیشل لو ہے، جس کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن سے خداوند محبت رکھتا ہے۔ ہم وہ ہیں جو خدا کے لوڈ ونس ہیں، جن سے وہ محبت رکھتا ہے، اور خداوند کا یہ وعدہ ہمارے دلوں کو مطمئن کرتا ہے، کیونکہ ہم اس پر بھروسہ اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ دوسرا وعدہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے جو دوسرا وعدہ کیا اسے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی پہلی آیت سے شروع کیا، اور کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ یہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ خدا جن سے محبت رکھتا ہے انہیں ابدیت میں شامل کرتا ہے، اور جہاں خدا یسوع مسیح باپ کے گھر کی بات کرتے ہیں، اور خدا کے ساتھ مسیح یسوع میں ہمارا تعلق باپ کا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے دعائیں بانی سکھاتے ہوئے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو اس سے مراد ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ایسا ہے جس میں خدا باپ ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ ایسا باپ ہے جو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں، جو ہمیں بنام جانتا ہے، جو ہماری کمزوریوں کو نظر انداز کرتا ہے، پھر بھی ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم باپ کے تعلق کے بارے میں کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو عہد عتیق میں صرف 14 بار خدا کو باپ کہا گیا ہے، اور وہ کسی شخص نے ذاتی طور پر خدا کو باپ نہیں کہا، بلکہ اجتماعی طور پر ہے، جیسے کہ خروج 4 باب اس کی 22ویں آیت میں خدا نے کہا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ پلوٹا ہے۔ لیکن نئے عہد نامہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں
تو متفقہ اناجیل یعنی متی، مرکز اور لوکا میں 65 دفعہ خدا باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ شخصی طور پر ہوا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں 100 دفعہ باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ خدا کو باپ کہہ کر پکارا۔ صرف لوکا 15 باب میں جب وہ صلیب پر قربان تھا تو اس نے کہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ تب میرے آپ کے ماضی، حال اور مستقبل کے لوگوں کے گناہ اس کے کندھوں پر تھے، اور وہ خدا کی عدالت کو برداشت کر رہا تھا میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہمیں ابدیت کی زندگی دے۔ اور کیونکہ خدا ہمارا باپ ہے، اس لیے ہم اس کی وراثت کے حقدار ہیں۔ اور دنیا کا بہترین انسان بھی خدا کو باپ نہیں کہہ سکتا مسیح یسوع کے بغیر۔ جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے، خدا اسے یہ استحقاق بخشتا ہے کہ وہ اس کے خاندان میں شامل ہو اور ابدی میراث کا حقدار ہو۔ اور یہ جگہ جو خداوند تیار کر رہے ہیں، اسے خدا کے کلام میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اسے ملک کہا گیا ہے اس کی وسعت کے لحاظ سے، اسے شہر کہا گیا ہے لوگوں کی تعداد کے لحاظ سے، اسے بادشاہی کہا گیا ہے اس کی حاکمیت اور اختیار کے لحاظ سے، اور اسے دوزخ کے اپوزٹ جنت کہا ہے اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے۔ اس لیے وہ جگہ ہمارے لیے ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح یہ وعدہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہمارا مستقبل مسیح یسوع میں محفوظ ہے۔ چاہے اس دنیا میں ہمیں مصیبت اٹھاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن مسیح یسوع میں ہمارا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تیسرا وعدہ جو خداوند یسوع مسیح نے کیا، وہ یہ وعدہ ہے کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 13 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تو اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بلینک چیک دیتے ہیں، وہ چیک جس پر ہم اپنی مرضی سے جو کچھ مرضی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم جو کچھ میرے نام سے چاہو گے میں تمہارے لیے وہی کروں گا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 16 باب کی 23 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اس کی دہرائی کی اور کہا کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا، مگر اب تک تم نے میرے نام سے کچھ مانگا نہیں، مانگو گے تو پاؤ گے۔ کیوں خداوند کہتا ہے کہ تم نے ابھی میرے نام سے کچھ مانگا نہیں؟ کیا مراد ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگنے سے؟ کیوں خداوند نے ایسا کہا؟ نام سے مانگنے سے مراد ہے اس کی بادشاہی کے مقصد کے مطابق مانگنا، اس کے کلام کے مطابق مانگنا، اس کی مرضی کے مطابق خدا سے مانگنا۔ جب ہمارا مقصد اس کی بادشاہی سے منسلک ہوگا، جب ہمارا مقصد اس کی مرضی کے ساتھ منسلک ہوگا، جب ہمارا مقصد اس کے کلام کے ساتھ منسلک ہوگا، تو خدا آسمان کے دروازوں کو قبولیت کے لیے کھول دے گا۔ اور ہم یہ کام دعا کے وسیلہ سے کرتے ہیں، اور دعا ہم پر حکم ہے۔ پہلا تسنیکے وقت اس کے 5 باب کی 17 آیت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو۔ اور نہ صرف یہ ہم پر حکم ہے بلکہ خدا کا پاک کلام امثال 15 باب اس کی 8 آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے، اور لکھا ہے راستکار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ خدا تب خوش ہوتا ہے جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔
جب ہم اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق اس کے طلبگار ہوتے ہیں تو وہ قبولیت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھولتا ہے، اور یہ وعدہ ہمارے دل کو مطمئن کرتا ہے، اور یہ وعدہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ہمارے لیے دعا نہیں کرتا ہے تو خدا ہمارے لیے دعا کرتا ہے بطور سردار کاہن، اور نہ صرف دعا کرتا ہے بلکہ اس کے وسیلہ سے ہماری دعائیں عالم بالا پر پہنچتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں، اور خداوند جواب دیتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے اور ہمیں جو ہے اس دنیا میں عزت، احترام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جو اگلا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا وہ مددگار کا وعدہ ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 16ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے۔ یہ مددگار خدا کا روح ہے اور یہ کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، ہم ایمان کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں، اور جب ہم دوسرے لفظ پر غور کرتے ہیں تو اسے انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے another، جس سے مراد ہے کہ ویسا ہی جیسا پہلا ہے، یعنی ویسا ہی جیسے مسیح ہے۔ اس لیے رومیو 8واں باب اس کی 9ویں آیت میں پاک روح کو مسیح کا روح کہا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی تشریح کی اور کہا کہ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، لیکن تم جانتے ہو وہ تمہارے ساتھ رہتا تھا اور تمہارے اندر ہوگا۔ اور ان کے ساتھ کون رہتا تھا؟ خداوند یسوع مسیح، اور خداوند یسوع مسیح اگرچہ آسمان پر ہے لیکن اس کا روح ہم میں ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے دعا کرنے میں، خدا کے کلام کو سمجھنے میں، خدا کے کام پر چلنے میں۔ وہ ہماری مدد کرتا ہے جو ہمارے دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خدا کا یہ وعدہ ہماری زندگی میں ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ اور آخری وعدہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے کیا وہ پھلدار ہونے کا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 5ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا درخت میں ہوں، تم اس کی ڈالیاں ہو، اگر تم مجھ میں قائم ہوگے اور میں تم میں قائم ہوں گا تو تم پھل لاؤ گے۔ ہم تب پھلدار ہوں گے جب ہم مسیح میں قائم ہوں گے۔ اور غلاطیہ 5واں باب اس کی 22 آیت میں یہ روح کا پھل ہے جس میں صبر ہے، تحمل ہے، محبت ہے، خوشی ہے، پرہیزگاری ہے، حلم ہے۔ یہ ہمارا روزمرہ کا رویہ ہے۔ جب ہم مسیح یسوع میں قائم ہوں گے تو حلیمی ہوگی، پرہیزگاری ہوگی، محبت ہوگی، خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، اور یہ پھلدار زندگی یہ ثابت کرے گی کہ ہم مسیح یسوع پر حقیقی طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھلدار ہونے کا تعلق ایک اور بات سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل اس کے 4 باب میں بیج بونے والے کی تمثیل دی اور وہاں موٹی اقسام کی زمین کے بارے میں بتایا، اور بتایا 3 قسم کی زمین ہے، جھاڑیوں والی، راہ کے کنارے، پتھریلی زمین جو بے پھل رہتی ہے، لیکن چوتھی قسم کی اس نے کہا اچھی زمین ہے جو 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل لاتی ہے۔ لیکن ان میں بنیادی فرق 20ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے بتایا اور کہا جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ پھل لاتے ہیں۔ پھلدار زندگی کا دار و مدار کلام کے سننے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہتا ہے، اور جب وہ چرواہا ہے تو ہم اس کی بھیڑیں اور اس کے لوگ ہیں، اور ہمارے چرواہے کے ساتھ کس بات پر تعلق ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ہمارا بڑا مضبوط تعلق ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی
तीसरी आयत में कहा कि भेड़ें मेरी आवाज सुनेगी, और जो उसकी आवाज नहीं सुनते हैं उनके बारे में खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 26वें आयत में कहा, तुम इसलिए यकीन नहीं करते हो कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, और अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो फिर हम उसका यकीन करेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, कबूल करेंगे और फल लाएंगे। और जब हम फल लाएंगे तो ये खुदा के जलाल का बाइस है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप का जलाल इससे है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अगर हम चाहते हैं कि खुदा का जलाल बढ़े तो हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करना है, उसके कलाम को सुनना है, कबूल करना है, ताकि हमारी रोजमर्रा जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो और हमारी जिंदगी फलदार हो, और ये बात दूसरों के लिए गवाही का सबब ठहरे। और ये वो वादे हैं जो हमारी जिंदगी में हमेशा कायम रहेंगे, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। हम खुदा के वो लोग होंगे जिनसे वो मोहब्बत रखता है, हम खुदा के वो लोग हैं जिनकी जरूरियात को वो पूरा करने की ताकत और कुव्वत रखता है, हम वो लोग हैं जिसके लिए उसने हमें मददगार बख्शा है, जो हर हाल में हमारी मदद करता है। और खुदा का ये वादा कि हमारी जिंदगी फलदार होगी, ये चीजें हमें दिली तौर पर मुतमईन करती हैं, इत्मीनान बख्शती हैं, इत्तेकाद बख्शती हैं कि हमारा खुदा चाहे वो आसमान पर है लेकिन वो हमारी आवाज को सुनता है, हमारी फिक्र करता है और हमसे मोहब्बत रखता है। खुदावंद मुझे और आपको इस तरह खुदावंद में कायम रहने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.